اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئے تو لائک، کامنٹ اینڈ شیئر، سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم آڈینس، حشیشین کی اگلی ایپیسوڈ کی طرف بڑھتے ہیں۔ رفتہ رفتہ دونوں اس پہاڑ کے نیچے پہنچے جس پر علاموت کا قلعہ تھا۔ یہاں سے وہ پیر مرد بائیں ہاتھ کو موڑا اور کچھ دور تک پہاڑ کے نیچے اس کی گولائی کو طے کر کے اس نے پھر اپنا رخ بدلا اور اب دائیں ہاتھ کو موڑ کر پہاڑ کے گوشے کو ختم کر کے ایک ایسے تنگ راستے پر چلنے لگا جو پہاڑوں کو کاٹ کر بنایا گیا تھا۔ یہ راستہ پہلے تیز چڑھائی کا تھا، پھر چڑھائی کم ہو گئی تھی۔ اب یہ لوگ قلعہ علاموت کی پشت پر آ گئے اور اس مقام سے قریب ہوتے گئے جہاں پہاڑی سلسلے میں ایک درہ اور درختوں کا ایک بڑا جھنڈ تھا اور ایک رنگین غبار ایسا نظر آتا تھا جیسے کوئی پھول باغ دور سے دکھائی دیتا ہو۔ اس سے آگے پہاڑ گھاٹی سے اٹھ کر اس طرح اونچا ہوا تھا کہ اس پر چڑھنا ممکن نہ تھا۔ جس راستے پر اس وقت یہ لوگ چل رہے تھے وہ شہر کی سطح سے بلند ہونے کے بہت دور دشوار گزار اور پیچیدہ ہوتا گیا تھا۔ راستے کے ایک طرف نیچے کھڈ تھا کہ دیکھنے سے چکر آتے تھے اور دوسری طرف پہاڑ بالکل دیوار کی طرح اونچا اٹھا چلا گیا تھا۔ قاسم نے بہرے کیف اس کھڈ کے نیچے کی طرف دیکھا اور فوراً ادھر سے نظر پھیر لی، کیونکہ جو پہرے والا فدائی شیخ کے حکم سے برج پر سے نیچے کودا تھا، پہاڑوں کی گگر سے اس کی لاش ٹکراتی ہوئی اس طرح کھڈ میں پہنچی تھی کہ ہڈیوں کے ڈھیریوں اور گوشت کے لوتھڑوں جا بجا نیچے کی چٹانوں پر بکھرے پڑے تھے۔ جب ادھر سے کر نظر اونچی کی تو دیکھا کہ پہاڑ کے اوپر جس کی شکل خود ادھر دیوار کی سی تھی، قلعہ علاموت کی دیواریں سیدھی اور بلند قائم ہیں۔ اب چلتے چلتے یہ تنگ اور دشوار راستہ ایک بیک اس طرح ختم ہوا کہ ایک بلند اور چکنا پہاڑ اس کے سامنے آ گیا۔ قاسم ادھر ادھر دیکھ رہا تھا، سامنے نظر کی تو وہ پیر مرد بھی جس کے پیچھے پیچھے آ رہا تھا غائب ہو گیا۔ دور قاسم اب راستہ بالکل تنہا رہ گیا۔ بڈھے کے غائب ہونے کے معنی سوائے اس کے کیا ہو سکتے تھے کہ کھڈ میں کود پڑا ہوگا، مگر وہ ایک بڑا بزرگ صورت آدمی تھا، اس کی طرف سے ایسا گمان نہیں ہو سکتا تھا۔ خیال گزرا کہ یہاں کسی طلسم کا اثر ہے یا کوئی فریب اور دھوکہ کا خاص طور پر دیا جا رہا ہے۔ اب قاسم اس راستے میں جو پہاڑ کی کگر پر یہاں تک آیا تھا بالکل موقید ہو گیا، چاروں طرف حیران ہو کر دیکھتا تھا اور کوئی چارہ نظر نہ آتا تھا۔ اتنے میں سامنے سے ایک ہلکی سی آواز کی سیٹی سنائی دی۔ قاسم اس آواز کی طرف چلا، آگے بڑھ کر جہاں راستہ بند ہو چکا تھا دائیں ہاتھ کو پہاڑ کے پہلو میں ایک شگاف نظر آیا۔ یہ شگاف اس طرح گوشے میں واقع تھا کہ جب تک قریب نہ پہنچو تو نظر نہ آتا تھا۔ قاسم نے کمر سے خنجر کھول لیا اور شگاف میں سے سیمنٹ سمٹا کر بمشکل اندر آ پہنچا۔ آگے ایک سرنگ تھی جہاں بالکل اندھیرا تھا، لیکن اتنا ضرور معلوم ہوا کہ کوئی آدمی آگے چل رہا ہے۔ قاسم اسی طرح خنجر ہاتھ میں لیے آگے بڑھا۔ اس آدمی نے یہ ہاتھ اونچا کیا اور آہستہ سے سیٹی بجائی۔ اب اندھیرے میں ذرا نظر جمی تو معلوم ہوا کہ یہ وہی پیر ہے جو ابھی نظروں سے غائب ہو گیا تھا۔ قاسم نے دبی آواز سے پوچھا کہ آپ مجھے کہاں لیے جاتے ہیں؟ بڑے میاں نے ایک چھوٹے سے دروازے کی طرف اشارہ کیا۔ اس دروازے کے کواڑوں میں جو بند تھے مضبوط لوہے کے قبضے لگے ہوئے تھے اور اب اس سرنگ میں بھی آگے راستہ نہ تھا۔ پیر مرد آگے بڑھا اور جیب سے کنجی نکال کر دروازے کا قفل کھولا۔ دروازے کھلتے ہی یک لخت تیز روشنی ہو گئی اور قاسم نے زنجیروں کی چھن چھن سنی۔ اب یہ دونوں آدمی دروازے سے نکل کر روشنی میں آئے اور دیکھا کہ سرنگ سے نکلنے کے بعد وہی راستہ جس پر چل رہے تھے اب پہاڑ کے دامن سے ملا ہوا ہے۔ دروازے سے آگے قدم بڑھاتے ہی زنجیروں کی آواز کا مومہ کھلا۔ دیکھا کہ دو بڑے خونخوار چیتے دروازے کے دونوں جانب زنجیروں سے بندھے ہیں۔ قاسم کو دیکھتے ہی دونوں نے جھپٹ کر ٹانگ پکڑنی چاہی، مگر گلے کی زنجیروں نے وہاں تک پہنچنے نہ دیا۔ جھٹکا کھا کر پیچھے ہٹے۔ دونوں بھوک سے بےتاب منہ پھاڑ پھاڑ کر دانت دکھاتے اور غراتے تھے۔ بڈھے نے چمکار کر ان کے سروں پر ہاتھ پھیرا اور دروازے کو ادھر سے مقفل کیا۔ چیتے بہت پیار اور اخلاص سے بڈھے کو لپٹنے لگے۔ اب یہ دونوں آدمی پھر پہاڑ کے دامن راستہ چلنے لگے۔ یہاں اوپر کی طرف قلعہ علاموت کی طرف دیواریں، مورچے وغیرہ سب ختم ہو گئے تھے اور پہاڑ جن پر یہ قلعہ واقع تھا ڈھلوان ہوتا اورے تک چلا گیا تھا۔ درے کا دہن شہر سے اتنا چوڑا نہیں معلوم ہوتا تھا جیسا کہ یہاں آ کر معلوم ہوا۔ سروں سے اوپر ایک بہت اونچی دیوار نظر آئی جو قلعہ کے اختتام سے پہاڑ کے اوپر کھچی ہوئی تھی۔ یہ دیوار تھوڑی دور جا کر ایک عمارت سے جا ملی تھی جس میں بہت اونچی اونچی کھڑکیاں ادھر کو دکھائی دیتی تھی۔ عمارت کے ختم سے وہی دیوار پھر سے شروع ہو کر نیچے دورے تک چلی گئی اور دورے سے گزرتی ہوئی پھر
उन चांद पर आकर इस सिलसिला कुछ दूर तक जारी रहने के बाद दाएं हाथ को दफातन मुड़ गया था। ये दीवार जहां से बहुत नीचे गई थी उससे कहीं भी ज्यादा नशीब में वो रास्ता था जिस पर कासम इस वक्त चल रहा था, और यहाँ से दीवार और अमारत तक पहाड़ की बुलंदी ऐसी दुश्वार गुजर गई, इस पर चढ़ना बहुत मुश्किल मालूम होता था। जब कासम और वो मुर्दा मसन दर्रे से गुजर लिए तो रास्ता चढ़ाई का हो गया, मगर चढ़ाई अभी तेज ना थी। आखिर में अलबत्ता पहाड़ बिल्कुल सीधा ऊंचा हो गया था और इसकी चोटियां कंकरदार हो गई थी। अब ये लोग इस मकाम के करीब आ गए जो दर्रे से एक रंगीन गबार सा मालूम होता था और जिसके बीच में पत्थर की एक इमारत दूर से कोई बुरी बुरी चीज मालूम होती थी। रास्ता यहाँ ज्यादा अरीज हो गया था और इसके दोनों तरफ सर और सुनबर के ऊंचे ऊंचे शानदार दरख्त थे। अब ये लोग इस इमारत के सामने आए थे तो मालूम हुआ कि वो एक ही मंजिल के हैं। बहुत से कमरे बराबर बने हैं और इन सब के सामने एक तंग और लंबा बरामदा है। अब ये लोग बाएं हाथ को मुड़े और ढलवान पहाड़ के बिल्कुल सिरे पर पहुंच गए। यहाँ गुलाब और बहुत से किस्म के फूलों के दरख्त थे, सब में बकसरत फूल खिले हुए थे। जहाँ ये फूलों के तख्ते इंसान की मुशक्कत के समरे ख़त्म होते थे, वहीं से खुर्द फूलों का एक जंगल शुरू हो जाता था। बलसान, दर्रिहान, अशबानो खरबक के फूलों से सारा मैदान फटा पड़ा था और ठीक इस मकाम पर जहाँ इंसान का लगाया हुआ बाग ख़त्म होकर कुदरत के लगाए हुए फूलों का जंगल शुरू होता था, वहाँ एक आदमी बैठा हुआ था। जवान था मगर कासम से उम्र ज्यादा ना थी, रंग गोरा था मगर जर्दी माइल, नक्शा चेहरा का बहुत पाकीज़ा था। शुरू से मालूम होता था कि कोई बड़ा शायर या फलसफी है। इन लोगों को जब उसने देखा तो घास के तख्ते पर जहाँ बैठा हुआ था वहाँ से उठा नहीं, मगर शुरू से मालूम होता था कि कासम के इंतजार में था। कासम जब फरेब पहुंचा तो उसने गौर से देखकर कहा, वहाँ एक आदमी बैठा हुआ था, जवान था मगर कासम से उम्र ज़्यादा ना थी, रंग गोरा था मगर जर्दी माइल, नक्शा चेहरे का बहुत पाकीज़ा था। सूरों से मालूम होता था कि कोई बड़ा शायर या फलसफी है। इन लोगों को जब उसने देखा तो घास के तख्ते पर जहाँ बैठा हुआ था वहाँ से उठा नहीं, मगर सूरत से मालूम होता था कि ये कासम के इंतज़ार में था। कासम जब करीब पहुँचा तो उसने गौर से देखकर कहा, आला तब्बनी ज़बान जानते हैं, यानी बलाद मगरिब के शहर रोमा की ज़बान से वाकिफ़ हैं। कासम को इस सवाल पर इस कदर ताज्जुब हुआ कि ज़ुबान से कुछ ना कह सका, गर्दन हिला दी जिसके मानी थे कि नहीं जानता। नौजवान शख्स, लेकिन आपने सुना होगा कि शहर रोमा 7 पहाड़ों पर वाक़या है। कासम को इस सवाल पर भी ताज्जुब हुआ मगर फ़ौरन कोई बात याद आई और जल्दी से कहा, हाँ, और कला अल मौत के 7 बर्ज है और दुनिया 7 दिन में पैदा हुई। नौजवान शख्स, बस आगे कहने की ज़रूरत नहीं, इतना ही काफ़ी है। ये कहकर दोनों ने अपनी अपनी कमर से खंजर थोड़े थोड़े से ऊपर को इस तरह निकाले कि उनके कब्ज़े का रंग मालूम होता था। कासम समझा कि अब ज़रूर किसी मुश्किल मामले पर गुफ्तगू होगी, लेकिन उस नौजवान ने दूसरा सवाल जो किया वो कुछ अजीब था। पूछने लगा, आप यूनानी ज़बान जानते हैं? इस सवाल का जवाब कासम ने किस कदर खुददारी से दिया कि मैं यूनानी नहीं जानता, लेकिन मेरी तालीम किस तरह कम नहीं है। मेरे वालिद ने इसमें बहुत एहतमाम किया था। अरबी और फ़ारसी में तकमील कर चुका हूँ, लेकिन मुअल्लिम जो मुझे घर पर पढ़ाते थे या जो मदरसे में तालीम देते थे उनमें से कोई भी यूनानी ज़बान से वाकिफ़ ना था। इतना कहकर कासम को फ़ौरन ख्याल आया कि मैं इस्फ़हान का एक कलीन फरोश बना हुआ हूँ। ये बातें कैसी बेजोड़ कर रहा हूँ। भला एक दुकानदार बाप के वो बेटे के लिए घर पर मुअल्लिम मुकर्रर करके पढ़ाने की कब ज़रूरत पेश आया करती है। इतने में कासम ने देखा कि वो नौजवान मुस्कुरा रहा है। कासम ने फ़ौरन गलती रफ़ा करने के ख्याल से कहा, अलावा इसकी ये दोनों ज़बानें काफरों की हैं, ऐसी ज़बानों का पढ़ना कब दुरुस्त है ना। नौजवान ने यह तकरीर सुनकर कहा, मुझे मालूम है कि सलीम बिन ताहिर बड़े पक्के मुसलमान हैं। वो ऐसी ज़बानों पर तालीम देना कब गवारा कर सकते थे। कासम अपने वालिद का नाम सुनकर दंग रह गया। फिर उस नौजवान ने कहा, मगर यह गलती है, मैं दोनों ज़बानों से वाकिफ़ हूँ और यूनानी को लातीनी से बहुत बेहतर समझता हूँ। लेकिन इस बहस से पहले मैं कासम बिन सलीम को ये बताना चाहता हूँ कि जिस नाचीज़ को आप बात कर सुन रहे हैं वो कौन है। मेरा नाम हसन है और साहब कलाल मौत यानी शेखुल जबल के मोहम्मद मेरे वालिद हैं। अब कासम को फ़ौरन मालूम हो गया कि अला मौत में यही हसन बिन मोहम्मद ऐसा शख्स है जो ज़बान जानता है, जो उस फ़रंगी हसीना को कैद से रहाई दे सकता है। फिर ख्याल आया कि यही हसन वो है जिसके कत्ल करने का शेखुल जबल की तरफ से मुझे हुक्म मिला है। उसके बाद नवा बाब शुरू हो जाता है। हसन ने कासम की तरफ देखा और मुस्कुरा कर कहा, फरमाइए। शेख की कड़क और गरज सुन ली, हलफ भी उठा लिया और सारे सांग भी शरीक हो लिए। कासम ने मुतअज्जब होकर कहा, सांग? वो सांग न था बल्कि हशीशियों के राज और इसरार की रस्में थी। कासम ने ज़बान से तो ये कहा, मगर वाक़यात जो पेश आए
ان کی حقیقت خود بخود دل پر روشن ہونے لگی۔ سوچنے لگا کہ آخر ان تمام کاوشوں کے بعد جو باتیں دریافت ہوئیں ان کا خلاصہ یہ کیا نکلتا ہے۔ اسلام کے عقائد جس قدر سننے میں آئے وہ متمولی تھے، جنہیں ہر مسلمان جانتا ہے اور میں بھی جانتا ہوں۔ شیخ کا یہ دعویٰ ہے کہ مخلوق کی جانب سے جس قدر تنظیم و تقریم کا وہ مستحق ہے دوسرا نہیں ہے، اور انسان کو مصیبت سے بچانے کی قدرت جس قدر اس میں ہے دوسرے میں نہیں، تو یہ دونوں باتیں متشابہ ہیں، نہ ان کے ثبوت میں کوئی شہادت ہے اور نہ غور و خوض کے بعد کوئی ان کی تہ کو پہنچ سکتا ہے۔ اب سوائے ان علامتوں یا اشاروں کے جن سے ایک فدائی دوسرے فدائی کو پہچان لیتا ہے اور کیا باقی رہا؟ تو کیا میں نے صرف اتنی ہی بات معلوم کرنے کے لیے ایسی بڑی قسم کھا کر اپنی آزادی ہاتھ سے کھو دی؟ قاسم جس وقت یہ باتیں سوچ رہا تھا تو اس کا چہرہ بالکل سہما ہوا معلوم ہوتا تھا۔ حسن اس کیفیت کو کسی قدر لطف کے ساتھ دیکھ رہا تھا، مگر اس کے متعلق زبان سے کچھ کہنا مناسب نہ سمجھا۔ پوچھنے لگا، آپ نے بہشت بھی دیکھی ہے؟ قاسم نے اپنے ہی خیالات میں گم تھا، مگر سوال سنتے ہی چونکا اور گھبرا کر کہنے لگا، جی ہاں۔ ایک نے کہا یہ بہشت ہے، دوسرے نے کہا انہیں یہ دوزخ ہے۔ حسن کی صورت سے ایسا ظاہر ہونے لگا کہ گویا اس سے مضمون سے اسے خاص دلچسپی ہے۔ کہنے لگا کہ آپ کا خیال ہے کہ یہ دونوں چیزیں جمع نہیں ہو سکتی؟ ایک چیز جو ایک شخص کے لیے بہشت ہے وہی دوسرے کے لیے دوزخ ہو سکتی ہے؟ عمر خیام کے شعر کا مضمون ہے، یہ سارا غنبت گرودوں میں میرے تن نازک میں موجود ہے، صحیبوں میرے چشم اشکبار کا ایک قطرہ اور دوزخ میری آہ بسود کا ایک شرارہ ہے، مگر یک ساعت عیش بس یہی میری بہشت ہے۔ قاسم کی تعلیم نہایت مختصر جامع و مانع اصول دین میں ہوئی تھی۔ کہنے لگا، عمر خیار ساری غذائی کا استحزادہ کرنے والا ایک بے دین کم عقل ملحد تھا، اس کی احمقانہ حکمت و فلسفیانہ پر یقین کرنے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ حسن عمر خیام آپ کو بے عقل سمجھتے ہیں، وہ ایک مشہور منجم، جنید عالم اور قوانین فطرت کا زبردست ماہر تھا، جو انسان کے وضع کیے ہوئے قوانین سے کہیں زیادہ واضح، استوار اور ناقابل تغیر ہوتے ہیں۔ عمر خیام کی عزت کرنی اب آپ پر کا فرض ہے، اس لیے بھی کہ جس طریقہ میں آپ اس وقت شامل ہوئے ہیں اس کے بانی حسن صبا کا وہ ہم مکتب رہ چکا تھا۔ حسن نے اپنی تقریر کے یہ جملے نرمی اور طنز کو ملا کر کچھ اس طرح کہے جیسے موسم بہار میں کسی قدر حدت کے بعد مطلع آسمان پر بادل اٹھا کر اولے برساتا ہوا نکل جاتا ہے، اس کے بعد حسن متفکر ہو کر میدان خیال میں اتنی دور نکل گیا کہ اس کی آواز بھی دور کی صدا معلوم ہونے لگی۔ بغیر کسی کو خطاب کیے خود ہی چپکے چپکے کہنے لگا، ہائے وہ تصویر دل میں اتری چلی آتی ہے کہ امام و موفق اپنے باغ میں بیٹھے ہیں، درختوں سے پھول گرتے اور شاخوں میں طیور سرگوشیاں کرتے ہیں، استاد کے سامنے اس کے 3 عزیز شاگرد بیٹھے ہیں، ان میں ایک نظام الملک ہے جو سلجوکیوں کی سلطنت کو مستحکم اور مخلوق خدا میں صلح و امن قائم کرے گا، مگر ہمارا سب سے بڑا دشمن ہوگا اور ہمارے ساتھ ہی قتل بھی کیا جائے گا۔ دوسرا حسن صبا ہے جو سلطنت کو غارت کرنے والا ثابت ہوگا۔ دونوں گویا جب ہی اپنے منصوبوں کو سوچنے میں مصروف اس دنیا دنی کے بطل و تکبر میں مبتلا ہیں۔ تیسرا شاگرد عمر خیام ہے، مگر یہ چیز ہی کچھ اور ہے، اس کے سینے میں سپر درخشاں کی فضا، چشم جاد و فریب کی سیاہی اور شراب کی مستی موجود ہے۔ اشیاء حاضرہ کی قد اور حسن کائنات و قوانین ازلی سے اس کا قلب معمور ہے۔ دنیا کے مروجہ مذہبوں، اہل باطن، اہل صوف کی اہل فریبیوں پر وہ ہنستا ہے۔ غلطیوں پر آگے کچھ کہنے کو تھا کہ دفعتاً اس اصلاح خیال کو اس طرح چھوڑا جیسے کوئی سوتا آدمی اٹھ بیٹھے، پھر کہنے لگا، عمر خیام بڑا عاقل و دانا تھا، اس کی نگاہ اس بازیگاہ دنیا کو دیکھتی ہوئی آگے پہنچ کر نظام عالم کی نہ بدلنے والی حقیقت پر قادر تھی، لیکن یونانیوں کے مقابلے میں عمر خیال کی بھی کچھ حقیقت نہ تھی۔ آپ اس وقت یہاں موجود ہیں، ذرا چاروں طرف نگاہ کیجئے، اس سبزۂ گل کی ربائی پہاڑوں اور وادیوں کی شیان ملاحظہ کیجئے، سکوت اور خاموشی پر بھی غور کیجئے۔ انہی چیزوں کو یونان کا ایک شاعر کیا خوب کہہ گیا ہے، افسوس ترجمے میں اصل کا لطف کہاں، مگر پھر بھی مضمون پر اثر اور اس منظر کے حسب حال ہے۔ یہ مقام ہے جہاں غلہ بان بھی کبھی اپنے غلے چرانے نہیں آتا، یہ وہ جگہ ہے جہاں نہ کبھی تیغ کا گزرا ہوا ہے نہ تلوار کا۔ البتہ موسم بہار میں شہد کی مکھی پھولوں کی شوق میں بھی کبھی کبھی بے تکلفی ادھر آ نکلتی ہے۔ دیکھیے کیا حسین خیال ہے، دیکھیے کیا حسین خیال ہے، اور یہاں کی خاموشی کی تصویر کس خوبی سے ان اشعار میں اتفاقاً بیان ہو گئی ہے۔ قاسم اس عجیب شخص کی گفتگو سن کر حیران تھا کہ کیا کہے، بجا کہنے کے سوا اور کوئی چارہ نہ تھا، لیکن پھر فوراً خیال آیا
کہ حسن کی یہ گفتگو بہرحال بے موقع نہیں، یہ کہنا اس کی جگہ کبھی تیغ کا گداز ہوا ہے نہ تلوار کا، ضرور کچھ معنی رکھتا ہے۔ حسن کا حال پہلے سے کچھ معلوم نہیں ہے، اس لیے ہوشیار رہنا چاہیے۔ قاسم طبیعت کا بہت سیدھا سادہ تھا اور اس کی عمدہ تعلیم و تربیت اس موقع پر اس کے کام آئی۔ حسن قاسم کی طرف منتظر نگاہ سے دیکھنے لگا۔ قاسم کو کہنا پڑا، چاروں طرف دیواریں مضبوط اور پہرے بیٹھے ہوں تو یہاں کی خاموشی میں گلا یان بھی تلوار دنوں کی طاقت نہیں کبھی مخل ہو سکے، مگر جنوب مغرب کی غارت گر ہوا کیا تدراک ہے۔ کسی نے کہا گو میرے باغ کے مگر جنوب مغرب کی غارت گر ہوا کا کیا تدراک ہے۔ کسی نے کہا ہے گو میرے باغ کے گرد درخت کتنے ہی گنجان ہوں، لیکن باد خزاں اپنا راستہ کیے بغیر نہ رہے گی اور پھولوں کی پنکھڑیاں پھولوں سے ٹوٹ کر زمین میں بکھر جائیں گی۔ حسن نے کہا، خوب فرمایا، مگر کیا یہ سچ نہیں ہے کہ ہوا کبھی موافق بھی چلتی ہے؟ ایک شاعر کہتا ہے، آرزوؤں کے ماہ تابہ پر جس وقت رشک کو حسد کا بادل چھا جاتا ہے تو پھر باد جنوب و مغرب کے جھونکے گو سرد ہوں مگر ان کا آنا مبارک ہوتا ہے۔ قاسم کی عقل دنگ تھی۔ حسن کی صورت دیکھتے دیکھتے جنوب مغرب کی طرف نگاہ کی تو دیکھا کہ ایک پہاڑوں کے لالائے زادے دامن طریق درہ کوہ، درختوں کے جھنڈ اور اونچے چٹانوں سے آگے قلعہ الموت کے سب سے اوپر اونچے برج پر شیخ الجبل کی چھت چمک رہی ہے۔ تیسرے پہر کی دھوپ نے سونے کی چادروں سے روشنی کے انعکاس میں اور بھی تیزی پیدا کر دی ہے۔ قاسم سمجھ گیا کہ اس کے دل کا حال حسن کی باتوں نے اس پر روشن کر دیا۔ قاسم نے سر نیچا کر لیا اور قلب کی یہ کیفیت ہوئی جیسے سمندر کی موج کنارے سے ٹکرا کر صدہا قطروں میں بکھر جائے۔ حسن نے کہا، میں سمجھ گیا تم ماہر نجوم عمر خیام کی شاعری کی قدر نہیں کرتے، مگر پرکار کے دونوں سروں کو سمجھتے ہو کہاں ہے؟ ممکن ہے میں تمہاری مدد کروں اور تم میری مدد کرو۔ تمہاری سب سے بڑی آرزو ہمارے طریقے کے راز بافت کرنا ہے۔ قاسم بالکل بے اختیار ہو کر بولا، اور کسی کو دوزخ سے نکالنا۔ حسن، اتنی عجلت نہ کیجیے۔ اگر ایک اشرفی میں ایک قبا مول کو ملتی ہے تو 2 قبائلوں کے لیے 2 اشرفیاں درکار ہوں گی۔ پہلے اس کا ثبوت دینا ہوگا کہ ایک اشرفی بھی جیب میں رکھتے ہو۔ تمہارے دل میں 2 آرزویں ہیں، یہ سوچ لو کہ کون سی آرزو پہلے پوری کرنی ہے۔ قاسم کا دل اس خیال سے پارا پارا ہونے لگا۔ ایک طرف باپ کا خیال تھا جس سے بے حد محبت تھی۔ قاسم سمجھتا تھا جو کچھ ہوں اسی کی بدولت ہوں، جو خدمت اس نے سپرد کی اسی کے حسن انجام پر باپ کی عزت بلکہ اس کی جان و مال کی سلامتی مبنی ہے۔ دوسری طرف اس بت فرنگ کی صورت تھی، وہ آسمانی رنگ آنکھیں، وہ سنہرے بال، گورے گورے ساعد و بازو، سیاہ لباس سے چھری کا نکالنا اور نگاہوں میں کبھی اپنی جان لینے کی دھمکیاں اور کبھی دل مستر کی فریاد، تالے بد کی محیب شکلیں، ان کا محیب تر علاج، یہ سب چیزیں یکلخت دماغ پر ہجوم کر آئی۔ سمجھ میں نہ آتا تھا کہ کیا فیصلہ کرے، دل اندر ہی اندر کروٹیں بدلتا تھا۔ آخرکار ایک بات سمجھ میں آئی۔ حسن اس وقت قاسم کی صورت کو بہت غور سے دیکھ رہا تھا۔ کہنے لگا، گلے سوسن پر شبنم کے قطرے سمندر کے تاریک پانی سے جس کی تہ کا پتہ نہ ہو زیادہ حسین اور خوشنما معلوم ہوتے ہیں۔ شبنم کے قطرے تمازت آفتاب سے فنا ہو جاتے ہیں، سوسن کا پھول مرجھا جاتا ہے لیکن سمندر قائم رہتا ہے۔ قاسم سوسن کا نام سنتے ہی چکنا اور متعجب ہوا کہ حسن کو اس کے دل کا حال کیوں کر معلوم ہوا۔ سوچنے لگا، یہ سچ ہے کہ اس باطنی فرقے کے راز و اسرار تو مرنے والی چیز نہیں، لیکن وہ دوسری چیز۔ قاسم سوچتے سوچتے رکا اور خوف کی حالت میں چلا کر کہا، مگر ہائے، اس قسم کو جو کتاب پر کھائی ہے کیا کروں؟ حسن نے یہ فکرہ سن کر کہا، تم تو سفید کپاہ کو سیاہ پر ترجیح دیتے ہو، لیکن جس اشرفی میں وہ مول مل سکتی ہے اس میں تمہیں تذبذب ہے کہ آیا وہ اشرفی تمہاری ہے بھی یا نہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ جس کتاب پر تم نے قسم کھائی ہے وہ واقعی کتاب اللہ تھی۔ دوسری بات یہ کہ وہ حلف تم نے حالت مجبوری میں اٹھایا ہے اور ایسے وقت اٹھایا ہے کہ تمہاری عقل سلامت نہ تھی۔ یونانیوں کا مقولہ ہے کہ زبان نے قسم کھائی ہے، دل نے قسم کھائی، لیکن اگر ان دونوں میں سے کوئی بھی تمہیں درست معلوم نہ ہو تو پھر اس سے بھی زیادہ مضبوط دلیل میرے پاس موجود ہے۔ میرے پاس ایک اور بھی ہے، وہ یہ کہ تم نے قسم اس بات کی کھائی تھی کہ سوائے ان لوگوں کے جو باطنی طریق میں شامل ہوں اور کسی پر کوئی راز ظاہر نہ کرو گے، میں اس طریقے میں شامل ہی نہیں ہوں بلکہ اس کی اندرونی طبقے سے تعلق رکھتا ہوں۔ جب سونے اور جواہرات کا ایک پہاڑ بالکل سامنے ہو تو پھر اس غار عمیق کا خوف نہ کرنا چاہیے جو بیچ میں حائل ہے۔ اگر ظالے پدر رستم والا عظیم الجثہ سیمرغ بھی ملے تو اس کے پروں پر بیٹھ کر اس غار کو عبور کر لینا چاہیے۔ آخری دلیل جو حسن نے پیش کی تھی وہ قاسم کو بالکل درست معلوم ہوئی۔ چنانچہ اس نے کہا، آخری دلیل جو حسن نے پیش کی تھی وہ قاسم کو
میرا مقصود اول اس فرنگی عورت کو بچانا ہے اور اس کار خیر میں آپ میری مدد کریں، اور اس کے بدلے میں حفظ ما تقدم کی غرض سے اطلاع دیتا ہوں کہ شیخ الجبل نے حکم دیا ہے کہ کل شب کو آپ قتل کر دیے جائیں اور قاتلوں میں سے ایک بھی مقرر ہو۔ اس خبر سے حسن کے چہرے پر شکن تک نہ آیا، کہنے لگا پدر بزرگوار سراپے شفقت و کرم، ان کے حکم پر مجھے مطلق تعجب نہیں ہوا۔ کچھ عرصہ سے مجھے یہ خیال پیدا ہوتا چلا جاتا تھا کہ میرے لیے مشکلات کا سامنا قریب ہے۔ اب چونکہ تم نے ان کے مقصد سے مجھے مطلع کر دیا، اس لیے میں ان کے قصد کی مخالفت میں تم سے مدد لوں گا اور اس عوض میں اس مصیبت زدہ عورت کو قید سے رہا کروں گا۔ یہ کام آسان نہیں ہے، لیکن اگر اس کو انجام دینا ہے تو پھر دیر نہ کرنی چاہیے۔ پہلے یہ بتاؤ کہ ہمت اور ارادے میں پختہ ہو۔ قاسم نے اس کا جواب فقط یہ دیا کہ میرے باپ کا نام سلیم بن طاہر ہے۔ حسن بالکل بجا ہے، لیکن اگر اس فرنگن کو قید سے رہا کرنے میں کامیابی ہو گئی تو پھر اس کا کیا کرو گے؟ قاسم نے اس پہلو پر پہلے غور نہیں کیا تھا، سوچنے لگا کہ اس شہر سے نکال کر اس کو کسی محفوظ جگہ پہنچا دینا ضروری ہوگا، مگر خلیفہ اور باپ نے جو خدمت سپرد کی ہے اسے بھی تو انجام دینا ہے۔ اس صورت میں اس مصیبت زدہ عورت کو میں خود کسی محفوظ مقام پر کیوں کر پہنچا سکتا ہوں؟ اس خیال کے آتے ہی قاسم کا چہرہ نہایت افسردہ ہو گیا اور حسن سے پوچھنے لگا کیا ہو اس کے عزیز و اقارب کا نہیں؟ دریا بھی اس ملک کے سفید ہیں، کیونکہ ان کا پانی پہاڑوں میں بڑی بڑی بلندیوں سے گہرے گہرے غاروں میں گر کر اپنی سطح پر سفید جاگ لاتا رہتا ہے۔ پہاڑ بھی وہاں کے سفید ہیں کیونکہ برف سے 12 مہینے ڈھکے رہتے ہیں۔ اسی وجہ سے وہاں کے آدمیوں کا رنگ بھی سمندروں، دریاؤں اور پہاڑوں ہی کے رنگ کا ہوتا ہے۔ جاڑا ہمیشہ اس ملک میں رہتا ہے۔ مہینوں تک یہ کیفیت رہتی ہے کہ مشرق سے آفتاب طلوع ہو کر زیادہ بلند نہیں ہوتا، بلکہ افق کے کنارے کنارے چل کر دنیا کو ایک خوف زدہ بچے کی طرح جھانکتا ہوا چھپ جاتا ہے، اور ملک پر اکثر تاریکی چھائی رہتی ہے۔ یہاں کا بادشاہ سیگرو نامی اس تاریکی اور خوفناک منظروں سے گھبرا کر بظاہر یہ کہہ دینا دین کی خدمت نے ملک چھوڑنے پر مجبور کیا ہے، وطن سے نکلا۔ ملک کے باشندوں کو سمندر کے ساتھ ساتھ خال دلچسپی ہے، وہ بڑے جہازارہ ہیں، لیکن ان کے سمندر بھی ان کے حق میں ایسے ہی نامہربان ہیں جیسے ان کی زمینیں ہیں۔ غرض بادشاہ سیگرو بچپن جہازوں کا ایک بیڑا لے کر اپنے ملک سے جنوب کے سمندر اور گرم ملکوں کی طرف روانہ ہوا۔ اس کے ہمراہ ہی سفید رنگ کے وحشی تھے، ان میں کسی کے بال سنہری تھے، کسی کے سیاہ۔ صلیب پرستی ان لوگوں کا دین تھا۔